کہ ہم نے نبی کے میلاد کو منانا ہے اور نبی کی شریعت کو اپنانا ہے۔ رات بھر محفل سنی اور صبح فجر کی نماز میں ایک صف بھی نہ تھی، یہ وہ طعنہ ہے جس کا جواب میں لاکھ مرتبہ دیتا رہوں، لیکن اصل جواب تو وہی ہوگا کہ جب حاضری محفل میں اتنی ہو تو اس سے ڈبل فجر میں ہو۔ پھر سارے منکر میلاد کریں گے کہ ان کا میلاد ان کو نماز میں لے آیا، پھر ان کا انکار کوئی معنی نہیں رکھے گا، وہ آپ کے ساتھ میلاد کر رہے ہوں گے۔ معلوم ہوا ایک کمزوری تو ہمارے اندر بھی ہے، محبت میں بڑھ جانا اور عمل چھوڑ دینا، یہ غلامی نہیں ہے، یہ نفس کی غلامی ہے۔ محبت پوری رکھنا اور پھر عمل میں بھی محنت کرنا، یہ غلامی کی معراج ہے، یہ سنت بلال ہے، یہ سنت اویس ہے۔ کیا ارادہ کرتے ہیں کہ کوشش کریں گے؟ تو میرے ساتھ دہرائیں کہ میلاد منائیں گے، میلاد 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 اور سنت کو اپنائیں گے، سنت کو سنت کو سنت کو اور مسجدوں کو سجائیں گے، مسجدوں کو اپنی حاضری سے سجائیں گے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی فلانوں نے ہماری مسجد پر قبضہ کر لیا، بھائی تم نے چھوڑا تو انہوں نے کیا، تم نے جب جانا آنا چھوڑ دیا تو انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اگر تم جاتے آتے رہتے تو مسجد تو اسی کی جو مسجد کے اندر ہے، وہ قاری نیاز صاحب تو اندر ہے، مسجد اسی کی ہے جو مسجد کے جو اندر نماز پڑھ رہا ہے اسی کی ہے نا بھائی۔ جب آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے اور مسجد میں حاضری دینا ہی بند کر دیں گے، پھر اس پہ قبضہ تو ہوگا۔ آپ کے دل پر سستی نے قبضہ کیا تو آپ کی مسجد پر گلابی نے قبضہ کیا۔ تو یہ بات آپ کے دل سے شروع ہوئی ہے، آپ یہاں سے سستی نکالتے، وہ وہاں سے نکل جاتا۔ اپنی مسجدوں کو خالی نہ چھوڑیں، اپنے آپ کو ویران نہ چھوڑیں، اور فقط تقریروں تک نہ رہیں، عملی اصلاح کے کاموں کی طرف بھی آئیں۔ اور یہی پیغام مجھے دینا فرض ہے میرے اوپر، اس لیے کہ رب نے فرمایا جب نبی کی در پہ آ جاؤ تو پھر اللہ کو پکارو، میلاد میں آ جاؤ تو اللہ کو پکارو اور کہو مولا میلاد میں لے آیا ہے، اب نماز میں بھی لے آ، عمل کی طرف بھی لے آ، اور انشاءاللہ لائے گا، انشاءاللہ لائے گا۔ یہ بات حق ہے، بغیر محبت کے پڑھی گئی لاکھ نمازوں سے محبت کے ساتھ پڑھی گئی آدھی نماز بھی کمال رکھتی، محبت کے ساتھ پڑھی گئی، ادب کے ساتھ پڑھی گئی ایک نماز بھی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک سجدہ جسے تو مشکل سمجھ رہا ہے نا، محبت میں ڈوب کر کہیں جھکنا نہیں پڑے گا، بے نیاز کر دے گا تجھے، بے نیاز کر دے گا تجھے، آزاد کر دے گا تجھے۔ کیا ریکارڈنگ کر رہے ہو؟ ہیں ریکارڈنگ کر رہے ہو؟ اب کر لینا اس کی ریکارڈنگ جو بات کرنے لگا ہوں، مگر اس کی کوئی سند نہیں ہے میرے پاس، یہ بزرگوں سے سنی ہوئی بات ہے جو کرنے لگا ہوں، سینہ بسینہ چلی آ رہی۔ کل کوئی آپ سے پوچھے چشتی صاحب حوالہ نہیں دے گئے تو میں یہ کہوں گا بزرگوں کی بات میرے لیے حوالہ ہے، اور اگر آپ کہیں کتاب کا تو وہ میں پہلے تسلیم کر رہا ہوں کہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جو ماننا چاہے مانے، نہ ماننا چاہے نہ مانے، بزرگوں کی بات ہے۔ وہ اس لیے یاد آ گئی مجھے کہ محبت اور ادب کی بات پر مجھے یاد آ گئی پیر میر علی شاہ صاحب کی بات، کہ انہوں نے اپنے مرشد سے ایک مرتبہ اللہ کو دیکھنے کی آرزو کر دی کہ رب کا دیدار چاہتا ہوں، تو کوئی عمل بتائیں رب کا جلوہ ہو۔ بعض کتابوں میں آیا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، خواب میں، کیا خواب میں، بار دیگر بزرگوں کے لیے بھی ہے
کہ خواب میں روحانی مقام کے اعتبار سے وہ زیارت ربانی کرتے ہیں. انہوں نے بھی خواہش کر دی اپنے شیخ سے کہ رب کا دیدار چاہتا ہوں. ان کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ یہ تو ہو جائے گا. اچھا حضور کیسے ہوگا؟ فرمایا مغرب پڑھنی ہے تو عشاء نہیں پڑھنی، بغیر پڑھے سو جانا ہے، تیرا کام ہو جائے گا. چاہیے نا ایسا مرشد آپ کو؟ عشاء پڑھے بغیر سو جانا ہے، پڑھنا نہیں ہے، سو جانا ہے. میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی، حضرت خواجہ سیال رحمۃ اللہ علیہ، شمس الدین سیالوی چپ کر گئے ادب میں کہ پیر نے فرما دیا ہے لیکن عشاء کی نماز فرض عین کیسے، نماز کیسے چھوڑوں؟ نماز تو نہیں چھوڑ سکتا، شریعت کا حکم ہے. اور اب پڑھتا ہوں تو پیر کا حکم ہے نہیں پڑھنی. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اسی پہ ختم کریں گے. اب پڑھوں تو شریعت کا حکم ہے کہ چھوڑنی نہیں پڑھنی ہے، اور پڑھوں تو پیر کا بھی حکم ہے کہ نہیں پڑھنی. آج نہیں پڑھنی، عمل بتایا انہوں نے کہ دیدار ہوگا، زیارت ہوگی. بہرحال کشمکش میں آ گئے. آپ کو پتہ عشق تو جو کشمکش میں ڈال ہی دیتا ہے، محبت کشمکش میں ڈال دیتی ہے. وہ کشمکش میں آ گئے. اب سوچنے لگے کہ کیا کروں، کیا، کوئی سمجھ نہ آئے، پریشان. کافی رات بیت گئی تو پھر انہوں نے ایک ترکیب لگائی. ترکیب یہ لگائی کہ سائیں فرماتے ہیں نماز نہیں پڑھنی، رب فرماتا ہے نہیں پڑھے گا تو یہ عذاب، یہ عذاب، یہ عذاب، یہ عذاب. کیا کروں؟ ایسا کرتے ہیں سائیں کی بھی رہ جائے، سائیں کی بھی رہ جائے. 17 رکعتیں ہیں، 17 میں سے 4 پڑھ لیتے ہیں، فرض ہے. جو فرض 4 ہیں، 4 رکعتیں فرض وہ پڑھ لیتے ہیں، چونکہ رب نے تو فرضوں کا پہلے پوچھنا ہے. تو جب 4 رکعتیں فرض پڑھ لوں گا تو رب کی پہ عمل ہو گیا. باقی جو 13 ہیں وہ نہیں پڑھتے. صحیح نے فرمایا نا نہیں پڑھنی. تو فرض پڑھ لیتا ہوں، سنت چھوڑ دیتا ہوں. فرض پڑھ لیتا ہوں. آپ نے سننا ہی چھوڑ دیا. نہیں سن رہے جواب بتا رہے. سن، فرض پڑھ لیتا ہوں، سنت چھوڑ دیتا ہوں. بس یہ کر کے وضو کیا، نماز پڑھی، فرض پڑھے، کچھ سکون آ گیا تو سو گئے. جب سو گئے اب آ گیا کلائمیکس آ گیا. جب سو گئے تو تھے میرے شاہ، اولاد نبی، آل نبی، سید میرے علی. وجود میں بھی خون میں بھی نور، وجود میں بھی نور، علم کا بھی نور، عمل کا بھی نور. جب سو گئے فرض پڑھ کر تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے. حضور تشریف لائے خواب میں اور فرمایا مہر علی، اللہ کے ڈر سے 4 فرض تو پڑھ لیے، میری سنت سے کوئی محبت نہیں تھی جو سنت چھوڑ دی. عذاب کے ڈر سے 4 فرض پڑھ لیے، میری سنت سے پیار نہیں تھا، وہ کیوں چھوڑی، وہ کیوں نہ پڑھے. حضرت میر شاہ صاحب تو تڑپ گئے، رونے لگے. اسی روتے میں معلوم ہوا زیارت تھی، سرکار ناراض. جلال کا عالم سرکار کے چہرے پر. پہلے کبھی ایسا غضب نہ فرمایا. روتے رتیا بیتی، کون کرے نروار. ساری رات بیت گئی. اب فجر کی اذان سے پہلے دوڑتے اپنے سائیں کی خدمت میں پہنچے. حجرے کے باہر تھے، دروازے پر تشریف لائے، سلام کیا. شمس الدین سیالوی نے ہاتھ سے کہا بیٹا مہر علی کچھ نہ کہہ، جو رات تیرے ساتھ بیتی ہم بھی تھے وہی. جو رات تیرے ساتھ بیتی ہم بھی وہی تھے، ملاحظہ کر رہے تھے. سن، تو نے رب کو دیکھنے کی بات کی تھی، ہم نے کہا تھا فرض نہ پڑھنا. سن، تو نے سنت چھوڑی، سنت والا آ گیا. اگر فرض چھوڑ دیتا فرض والا آ جاتا. اگر فرض بھی نہ پڑھتا وہ آ کر پوچھتا کہ کیوں چھوڑے، تو زیارت تو ہوتی نا تجھے. ہم پڑھتے نہیں سوائے چھوڑنے کے، ہم تو صرف چھوڑتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا.
مگر کچھ ایسے بھی ہیں جب پڑھنے لگ جائیں اور کبھی چھوڑنے کی نوبت آ جائے وہ نہیں چھوڑتے، وہ مدد کو آ جاتے ہیں، وہ امداد کو آ جاتے ہیں، وہ دستگیری کو آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں فقط کتابوں میں نہیں، یہ فقط سینوں میں نہیں، یہ حال کی باتیں ہیں، یہ ہے، ہوتا ہے۔ کوئی اس راہ پر چلے تو آج بھی یہ کرم اسے نصیب ہوتا ہے۔ بس بات کو ختم کر رہا ہوں، اب صلاۃ والسلام کی طرف جائیں گے۔ مجھے مشتاق بھائی کی بات ابھی یاد آئی ہے۔ ایک نوجوان جس کا نام سمیر جان سرندی تھا، کچھ ظالموں نے اس کو بڑا مظلومانہ طریقے سے شہید کیا، قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قتل کرنے والوں کو وہ دے جس کے وہ مستحق ہیں، اور اس مظلوم کی روح کو، اس کی قبر کو روشن کرے، اور اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، قرآن کہتا پوری انسانیت کو مارا۔ تو وہ جو سمیر جان ہے وہ ناحق مقتول ہے، وہ ایک نہیں تھا، پوری انسانیت تھی، وہ شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مرتبوں کو بلند کرے، جو پیچھے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے، قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور جس کے وہ مستحق ہیں انہیں وہ ملے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس شہر میں امن و عافیت رکھے، میلاد کی بہاریں یوں ہی سجتی رہیں، نبی کی نعتوں کے ڈنکے بجتے رہیں، میلاد کے جلوس نکلتے رہیں، اور اہل ایمان دنیا کی غفلتوں سے نکل کر سوئے مدینہ سفر اختیار کرتے رہیں۔ انہی الفاظ پر اپنے کلام کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔